ٹھیک ہے, ہم نے یہاں تک تو ڈسکس کر لیا کہ وائی اسکولز آر فیلنگ, اور اس کے بعد ہم نے جو یہ دیکھا کہ کیو لیب اس میں کس طرح سے کیوروسٹی جنریٹ کر رہا ہے بچوں میں, اس کو ان کو سیلف لرنر بنا رہا ہے, اور اس کے بعد پلے کا کس طرح سے فیکٹر ہے. لیکن ہم میں بینگ پاکستانی ایک یہ بھی تو ہوتی ہے نا بات کہ کیا یہ ٹیسٹ کیا جا چکا ہے, کیا اس کے اوپر پہلے بھی کام ہو رہا ہے, یا ہمارے بچوں پہ یہ تجربہ ہوگا؟ نہیں تو کیو لیب اس کو کب سے جو بھی ورک کہہ کر رہے ہیں رہا ہے؟ ایکسلریٹڈ لرننگ کہہ رہے ہیں یا الٹرا لرننگ کہہ رہے ہیں, اٹس آلموسٹ کائنڈ آف پروون. ہم نے پہلے بھی بات کی کہ 12 سال کا جرنی 6 سال میں ہو جاتا ہے, ایون ان اے رننگ اینڈ اے میس اسکیل. ٹھیک, ہم تو ایک چھوٹی لرننگ لیب کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کے ایک کلاس میں فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ 20 بچے ہیں, 25 بچے ہیں, وہ اگر گروپ میں کام کرتے ہیں اور ان کو اس طرح سے کام کروایا جاتا ہے کہ دے آر گیون سچویشنز, بلکہ multiple situations in which they can play and construct their knowledge themselves by doing, تو وہ بہت جلدی بعض اوقات گھنٹوں میں وہ سفر کرتے ہیں جو سالوں میں طے ہوتا ہے. اور اس پہ بتحاشا ریسرچ بھی ہے. آپ نے تھوڑا اپنے طور پہ پڑھنا ہو تو ویزیبل لرننگ جان ہیٹی پہ پڑھ لیں تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا, جیسے ہم نے کتاب کی کہ وہ. اب میں اس کا اپنا تجربہ جو ہم نے تو بخیر میں نے چونکہ اپنے بچوں پہ کیا ہے تو آئی ہیو نو ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ. اب اس پہ ہم سکھاتے ہیں نا ایریا, ٹھیک, تو ہم بچوں کو ایریا کی سادہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ ہاؤ مینی باکسز, بجائے فارمولہ بتانے کے کہ آپ لینتھ کو وڈتھ سے ملٹیپلائی کریں گے. نہیں, ایریا کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ مینی اسکوئرز, اسکوئر چھوٹا یا بڑا ہو, اسکوئر کین بی این انچ اسکوئر, اسکوئر کین بی اے مائل اسکوئر, اسکوئر کین بی اے ملی میٹر اسکوئر, ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کس ایریا کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک, تو لیکن کاؤنٹنگ دیز ٹائلز از این ایریا. اب جو ہی آپ بچے نے کاؤنٹ کرنی ہے, فار ایگزامپل یہ ٹائل وچ آر ود ان دس یلو, تو بچے کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ 2 از ریپیٹنگ 3 ٹائمز یا 3 از ریپیٹنگ 2 ٹائمز. ان دا سیم کانسیپٹ بچہ ایٹ دا سیم ٹائم ملٹیپلیکیشن اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سیکھ رہا ہے ایریا بھی ڈیفائن کرنا, کیونکہ یہ دو کانسیپٹ اصل میں ایک ہی کانسیپٹ ہے. دیٹس وائی آئی کال جیومیٹرک نمبر بیکاز دے یوز ملٹیپلیکیشن. تو میں جب ڈسکنیکٹ کر کے سکھاتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, اگر میں بچے کو ادھر کہہ بھی دوں کہ اب کیا ایریا ہے, تو آپ کا بچہ فوراً کہے گا نا یہ پہلے 6 تھے اب 5.5 ہے. اب یہ آپ چھٹی کے بچے کو دیں تو وہ کہتا نہیں میں نے تو فارمولہ صرف لینتھ وڈتھ والا پڑھا ہوا ہے, میں نے تو ابھی پینٹاگون اور 5 والی سائڈ کری ہی نہیں ہے. ٹھیک, اب اسے کانسیپٹ ہے کہ آئی جسٹ ہیو ٹو کاؤنٹ ٹائلز, تو آپ اس کو اور کمپلیکیٹڈ کرتے جائیں, آپ اسے کہیں اس کا کیا ایریا ہے, تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ وہ بچہ ان 10 منٹس آپ کو یہ بتائے گا کہ 2 تو یہ ہو گئے, 3 ہو گئے, یہ 3.5 ہو گئے, اور یہ اس 2 کا آتا ہے نا, ٹھیک, 4.5 4.5. اور یہ جو جرنی جو ابھی ہم نے ٹریول کیا ہے ان 2 منٹس, آپ کا خیال ہے اسکول 8 سال میں کرتا ہے؟ آپ باہر جاتے ہوئے کسی بچے کو 8ویں کے کو ٹیسٹ آؤٹ کر لیں, اس کا ایریا 9th 10th کو کر لیں, تو دیٹس ہاؤ بائی ڈوئنگ 1 دے انجوائے, 2 دے اچھا. لیکن پھر ٹول کون سے استعمال کرنے چاہیے؟ جو ریسرچ ریکمینڈ کرتی ہے. اوکے, ہاں, اگر آپ ایسے ٹول استعمال کریں گے نا جو خود سے بنانے کی کوشش کریں گے, تو مے بی یو اینڈ اپ ود کہ وہ بچوں کا مسکنسیپشن پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر ہاں, میں نے فریکشن سکھانی ہے بچوں کو, میں اس لیے تھوڑے سے آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرٹی سے پتا ہو کہ کیوں ہم 6 مہینے میں تیسری کے بچے کو 8ویں تک پہنچا چکے ہوتے ہیں, اینڈ ود لیسٹ انٹروینشن 6 hours in a week. کہ مثال کے طور پہ بچہ فریکشن کے لیے ریکمینڈڈ ٹول یہ ہے. اب جب اس پہ بچے نے سیکھا ہوگا کہ اچھا دیکھ رہا ہوں یہ ہاف ہے, یہ 1/3 ہے. کیوں 1/3 ہے؟ بیکاز 3 of these make 1. یہ 1/4 ہے, 4 of these make 1, 5 of these make 1, 6 of these make 1. اس بچے کو کبھی بھی جس نے ہاتھ سے کھیلا ہے کنفیوژن ہوگا. آپ پوچھیں گے کہ 1/3 بڑا ہوتا ہے یا 1/7. اسے پتا ہے کہ 7th میں تو 7 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں اور 3rd میں تو 3 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں, تو وہ تو ٹکڑا بڑا ہے. وہ اس کا امباڈیڈ نالج ہے جو اس نے ہاتھ سے کیا ہے. جو آپ نے پیپر پہ رکھ کے کروایا تھا, وہ پیپر والا بچہ تو فگرز کو 1 2 3 کے حساب سے جانتا ہے. 3 کی فگر سے 7 کی فگر بڑی ہے, بلیو یو می. آپ بازار سے چلتے ہو کسی بچے کو پوچھ لیں 1/3 بڑا یا 1/7, تو وہ کہے گا 1/7. تو یہ ٹولز کے ساتھ کھیلنے سے آلموسٹ اس پہ اتنی زیادہ ریسرچ ہے کہ ایون جو لیگرڈ بچہ ہے وہ ٹاپ کلاس پہ پہنچ جاتا ہے, اور ٹاپ کلاس کا اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. تو دیٹس دا گیم. یعنی کیو لیب میں فزکس اور بایولوجی کی لیب نہیں ہے بلکہ میتھمیٹکس کی بھی لیب.
نہیں میتھ تو دیکھو علیحدہ ہی نہیں نہ ہو سکتا, ورنہ تو سائنس حظ نفس ہی رہ جاتی ہے نا. لیب کے حوالے سے کہ ہم نہیں ہم تینوں چیزوں کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں. یہ دیکھ رہے تھے کہ لیب صرف کیمسٹری کی ہوتی ہے, فزکس کی ہوتی ہے, اور بایولوجی کی. اٹس اے لرننگ لیب. ہاں تو اس میں ہم اس وقت جو ایک کیو لیب پرٹیکولرلی ہے, پیرالل اور لیب بھی ہم بنا رہے ہیں, وہ ہے میتھس اور سائنسز کو. لیکن سائنس کو ہم جان کے سائنس اینڈ انوائرمنٹ کہتے ہیں, کیونکہ ابھی تک کے لوگ سائنس کو سمجھتے ہیں فزکس کیمسٹری بایو. نہیں, دنیا میں پچھلے 20 سال سے سائنس کے 4 بڑے اسٹرینڈس ہیں, فزکس, کیمسٹری, لائف سائنسز اینڈ ایکولوجی. کیونکہ یہ ساری چیزیں کنورٹ جا کے ایکولوجی پہ ہوتی ہے نا, کہ اوور آل میں نے جو شر مچایا ہوا ہے. ٹھیک, تو اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم 3 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, یعنی کہ میتھس, سائنس اور انوائرمنٹ. اب سائنس اینڈ انوائرمنٹ ایک ہی سبجیکٹ ہے, لیکن کیا لکھو میتھ, سائنس, انوائرمنٹ, لیکن وہ چلتے اکٹھے ہی ہیں. کہ وہی جو چیز آپ نے اسے بچے کو اسکوئر نمبر کرائے ہیں نا, کہ 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 5s are, وہی آپ بچے کو کرواتے ہیں کہ اچھا یہ اس کو میں جب کرتا ہوں نا, یہ اسکوئر نمبر کو فالو کرتا ہے. کیوں؟ گریوٹی فالو اسکوئر نمبر, کیونکہ ادھر جائے گا تو 1, اور آگے جائے گا تو 2 کا اسکوئر 4, 3 کا اسکوئر 9, 5 کا اسکوئر 9. تو چونکہ اس نے اسکوئر نمبر سے جانا ہے تو لہٰذا یہ, تو ہم بچے سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں جا رہا ہے, ایسے کیوں جا رہا ہے. تو یہ آپ سوچیں کہ ود دا سمپل ٹولز ہم نے یہ کیا کہ یار یہ واقعی اسکوئر سے جا رہا ہے, کہ یا آپ ہم سوچ رہے ہیں کہ اسکوئر سے جا رہا ہے. تو موبائل فون کا کیمرہ لے کے اسی میں اس کی فوٹو بنا کے اسی کو تصویر اس کے دوسرا کیا نام ہے ٹی وی پہ دیکھ کے کڑوں کر کے اور ادھر اسکیل بنا کے ادھر ہی ہم نے میجر بھی کر لیا. انٹرسٹنگ. مطلب اسی انوائرمنٹ کو یوز کریں. اس کے لیے کوئی آپ کو آپ کہیں کہ جی مجھے تو کیلیفورنیا سے ایک ڈیجیٹائزر چاہیے جو ایسے ہوگا جو میرے سیمسنگ کے فون کے ساتھ اور اس کے ساتھ لگتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک لیب آئے گی, اور کچھ بھی نہیں چاہیے یار. ایوری تھنگ از جسٹ ود یو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد آپ کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا ہوا. یہ تو قطرے سے پورا سمندر نکالنے والی بات ہے. مطلب آپ کو میں چھوٹا سا ٹول دکھاؤں جی, کہ ہم بچے کو ٹائم, ایک کانسیپٹ ہے نا میتھ کا جی. اب ٹائم کی جو بیسک یونٹ ہے, بیسک یونٹ میں سیکنڈ بھی ہے فلاں پہ, ڈے اور ایئر کا بچے کو کانسیپٹ نہیں ہوتا عام طور پہ جی. تو ہم تھوڑا سا کانسیپٹ دے دیتے ہیں کسی ٹول سے کہ اوکے جو زمین نے اوپر پورا مڑ کے آنا ہے دس از اے ایئر, اور اس نے جو اسپن کرنا ہے اٹس اے ڈے. اب ان کیس آف چاند, مون, اف یو کنسیڈر اٹ اے مون ارتھ سسٹم, اٹس ویری انٹرسٹنگ فیکٹ فار دا چائلڈ کہ اس کا ایک ڈے اس کے ایک ایئر کے برابر ہوتا ہے. اور بچہ پھر وہ اب اس سادہ ٹول سے دس از ریپرزینٹنگ دا گریوٹی. بائی دا وے واٹ از دس, اسے کہتے اچھا اسے ہم کچھ بھی نہیں کہتے, یہ ارتھ ہے اور یہ مون ہے. ٹھیک ہے, تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کا بیلنس ادھر تو نہیں ہے نا, سم ویئر ہیئر ہے. تو ارتھ مون جو ہے نا یہ علیحدہ علیحدہ ایسے نہیں گھوم رہے, دیز بوتھ آر ایک آپ کہہ لیں skewed pendulum کی طرح, unbalanced pendulum کی طرح, they act as a single body. تو لہٰذا یہ ایسے 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 کر کے جاتے ہیں. کیونکہ بچے کا سوال ہوتا ہے نا کہ یہ چیز تو ایسے سیدھی جاتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے اسکوئر, تو یہ بھی اسکوئر کے تحت جاتی ہے. یس, بٹ اسکوئر کے تحت جو جائے گا وہ اس کا وہ سینٹر پوائنٹ ہوگا دونوں کا کمبائنڈ, دا ویری سینٹر which is not on the surface of the earth, which is below the surface of earth, کیونکہ یہ اس سے 80 گنا بڑی ہے. اب یہ چیزیں اسے صاف سمجھ آ جاتی ہیں کہ اگر یہ اس کے ساتھ اس طرح لاکڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ول سی آلویز دا سیم سرفیس, اور اس نے پورے چکر میں ایک اسپن پورا کرنا ہے. اوکے, دین 1 اسپن اینڈ 1 ریولیوشن آر سیم, سو 1 ڈے اینڈ 1 ایئر از سیم. یہ تیسری کا بچہ آدھے گھنٹے میں ڈسکور کر چکا ہوتا ہے. امیزنگ. اور ہمارے یہاں شاید کالج اسٹوڈنٹ کو بھی ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ ایسٹرونومر کی کوئی بھی ماڈل یا کتاب اس فیکٹ کو سیریسلی ٹھیک نہیں لکھتی, ایٹ لیسٹ ٹل بیچلر آئی نو دیٹ.